وہ ابھی سری لنکا میں سرندی پہاڑ چلا گیا ہے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا، اور حضرت حوا کو جدہ میدان میں جو عرب کی سرزمین پر وہاں اتارا گیا، دونوں میں ملاقات نہیں ہوئی۔ کم و بیش 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام زارو قطار ہوتے رہے، اللہ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، اس قدر آپ زارو قطار ہوتے کہ آپ کے آنسو کے جو قطرات گرتے تھے، اس آنسو کے قطرات کے گرنے کی وجہ سے آپ کا جسم سیاہ ہو گیا تھا، ٹھنڈی اور گرم ہوا کی وجہ سے بھی آپ کا جسم سیاہ ہو گیا۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا، اے آدم گھبرانے کی بات نہیں ہے، اگر تمہارا جسم سیاہ ہو گیا ہے، تمہارا جسم کالا پڑ گیا ہے، تو سنو تم کو ایک چیز دے رہا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرتے ہو تو تمہارا جسم بالکل نورانی صاف و شفاف ہو جائے گا جس طرح پہلے سے تھا۔ تو پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر ہر قمری مہینے کے 13، 14، 15 کا روزہ فرض فرمایا۔ جب 13 کا روزہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا ہے تو آپ کے جسم کا تہائی حصہ بالکل صاف و شفاف ہو گیا۔ جب 14 کا روزہ آپ نے رکھا ہے تو آدھا سے زیادہ جسم آپ کا صاف و شفاف ہو گیا، اور جو ہی آپ نے 15 کا روزہ رکھا ہے آپ کا جسم پورا نورانی ہوتا ہوا نظر آیا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن چھوڑ دیتے، پھر تیسرے دن روزہ رکھتے، چوتھے دن چھوڑ دیتے، اس طرح سے آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن گیپ کر دیا کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے پھر 2 دن گیپ کر دیا کر دیتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے امت محمدیہ کے اوپر جو روزہ فرض کیا ہے اس طریقے پر نہیں، بلکہ امت محمدیہ پر رمضان مبارک کے 30 روزے فرض کر دیا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ پروردگار عالم نے ہمارے اوپر جو روزہ فرض کیا، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ روزہ کہتے کسے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ روزہ کہتے کسے ہیں؟ سنیں، روزہ کہتے کسے ہیں؟ روزہ بھوک طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس سے دور رہنا، ساتھ ہی ساتھ مباشرت سے دور رہنے کا نام روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اور آپ کو دور رہنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے اوپر روزہ فرض ہوا تو کب روزہ فرض ہوا؟ اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ 2 ہجری کو شعبان المعظم کی 10ویں تاریخ کو ہمارے اور آپ کے اوپر روزہ فرض ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 ہجری کو۔ اس اعتبار سے حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہوئی وہ 11 ہجری کو حضور علیہ السلام اس دار پانی سے بظاہر کوچ کر گئے، 11 ہجری کو۔ تو 2 ہجری کو لیتے ہوئے اور 10 ہجری تک اس طرح سے 9 رمضان مبارک کا مہینہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پایا ہے، اور اس 9 مہینے میں 7 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ 29 کا روزہ رکھنے کا شرف حاصل ہوا، 30 کو رمضان ہوا ہے، اور 2 رمضان مبارک ایسا ہوا جس میں 30 روزہ رکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، ہم اور آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر 30 روزہ ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، 29 کیا ہوا؟ ہمارے لیے یہ کم نصیبی ہے کہ ایک روزہ ہمارا چھوٹ گیا ہے۔ لیکن نہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں غمگین ہونے کی بات نہیں ہے، اداس ہونے کی بات نہیں ہے، خواہ تمہارے لیے روزہ 30 ہو یا 29 ہو، اگر تم 29 کا بھی روزہ رکھتے ہو، 29 روزہ تمہیں رکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں 30 روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 30 روزے کا اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ روزہ فرض کیوں ہوا؟ روزہ تو سمجھ میں آ گیا، روزہ فرض کیوں ہوا؟ تو دیکھیے، اسلام میں جتنے بھی اعمال ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو کسی نہ کسی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، مثال کے طور پر ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام نے طواف کیا اس لیے ہم طواف کرتے ہیں۔ حجر اسود کو ہم چومتے ہیں، حضور علیہ السلام نے حجر اسود کو چوما اس لیے ہم حجر اسود کو چومتے ہیں۔ اسی طرح حج کرنے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو صفا اور مروہ کا دوڑ لگاتے ہیں، وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پانی کے طلب کے لیے صفا اور مروہ کا آپ نے دوڑ لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوڑ لگانا بہت ہی پسند آیا، تو پروردگار عالم نے ہمارے اوپر صفا اور مروہ کا
دوڑ لگانا واجب قرار دے دیا۔ اسی طرح جتنے بھی اعمال ہمارے مذہب اسلام میں ہیں اکثر کسی نہ کسی لوگوں کے یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح ہمارے اور آپ کے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے عبادت الہی میں مشغول تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو پروردگار عالم کو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے وہ بھی غار حرا میں اس قدر پسند آیا کہ پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے اوپر روزہ رمضان مبارک کا 30 روزہ فرض کر دیا اور فرما دیا ہے میرے بندو جب جب تم روزہ رکھو گے میرے محبوب کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ تو اسی وجہ سے پروردگار عالم نے ہمارے اوپر رمضان مبارک کا روزہ فرض کیا ہے، حضور علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ یہ بھی یاد رکھے کہ روزہ جو ہمارے اوپر فرض ہوا ہے ابتدائی اسلام میں، جس طرح سے ہم لوگ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوک اور پیاسے رہتے ہیں، اس طرح سے روزہ ابتدائی اسلام میں فرض نہیں ہوا تھا۔ شروع میں معاملہ یہ تھا کہ صرف مغرب اور عشاء اسی کے درمیان آپ کھا پی سکتے ہیں، بقیہ رات میں بھی آپ کو کھانے پینے سے باز رہنا ہے اور دن میں بھی آپ کو کھانے پینے سے باز رہنا تھا۔ رات میں بھی آپ کو مباشرت سے دور رہنا اپنی بیوی سے ملنے سے، اور دن میں بھی آپ کو دور رہنا تھا۔ یہ سسٹم تھا ابتدائی اسلام میں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیے ہمارے اوپر احسان ہے، یا پھر حضرت سرما ابن قیس کا ہمارے اوپر احسان ہے، ان سے ایک بھول ہوئی، اس بھول کی وجہ سے وحی الہی کا نزول ہوا اور ہمارے اوپر معاملہ آسان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھول یہ ہوئی کہ چونکہ رات میں اپنی زوجہ سے ملنے سے دور رہنا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بھول یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی زوجہ سے مل لیا۔ ملنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ ہم نے اپنے نفس کے بہکاوے میں آ گیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے بھول ہو گئی ہے۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے بھول ہو گئی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ رات میں بھی زوجہ سے ملنا یہ ممنوع تھا، حرام تھا، لیکن ہم نے ان سے مل لیا ہے، ہمارا روزہ چھوٹ گیا ہے، ہمارا روزہ ترک ہو گیا ہے۔ جب اتنا کہنا تھا حضور خاموش تھے، وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، اے میرے محبوب اب آپ کہہ دیجئے رات میں جو اپنی زوجہ سے ملنا ممنوع تھا یا حرام تھا تو اب اس کے لیے اجازت ہوگی، اب رات میں کھا بھی سکتے ہیں اور اس سے مل بھی سکتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثُوا إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ آپ اپنی امتیوں سے کہہ لیجئے اب رات میں کھا بھی سکتے ہیں اور اپنی زوجہ سے مل بھی سکتے ہیں، کیونکہ عورت تمہارے لیے لباس ہے، تم اس کے لیے لباس ہو۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ اسی طرح حضرت سرما ابن قیس، ان کی بھول سے بھی ہمیں استفادہ ہوا، ان کا بھی ہمارے اوپر احسان ہے۔ حضرت سرما ابن قیس وہ ایک مزدور آدمی تھا، وہ ایک مزدور تھے، دن میں تھک ہار کے آتے تھے اور آنے کے بعد مغرب کے بعد افطار کرتے، اس کے بعد آرام کرنے لگتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ مغرب کے بعد آنے میں کچھ تاخیر ہوئی، جب آپ گھر تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ کھانا ابھی بنا نہیں، کھانا نہیں پکا ہوا تھا، اور مزدور جو تھک ہار کے آتا ہے تو ابھی وہ بستر پہ لیٹے نہیں کہ فوراً نیند آ جاتی ہے۔ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو سرما ابن قیس گھر تشریف لائے، کھانا نہیں بنا تھا، ابھی تاخیر تھی تھوڑا کھانا بننے میں، حضرت سرما ابن قیس آرام کیے کہ نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھتے کیا ہے کہ عشاء کے بعد آپ بیدار ہو رہے ہیں، اور عشاء کے بعد کھانا پینا منع تھا، تو آپ نے کھایا پیا نہیں، بس اس رات بھی آپ بھوکے رہے۔ ایک تو پہلے سے دن اور رات سے بھوکے تھے، ساتھ ہی ساتھ اس رات میں بھی آپ بھوکے رہے، دوسرا دن بھی آپ نے بھوکے میں ہی گزار لیا، یعنی کنٹینیو بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے 2 روزہ آپ نے رکھ لیا ہے۔ جب یہ سارا معاملہ صحابہ کرام کے گوشے گزار ہوا، صحابہ کرام نے سماعت کی، بارگاہ رسالت میں یہ معاملہ پیش ہوا، یا رسول اللہ سرما ابن قیس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، صرف مغرب اور عشاء کے درمیان کھانا تھا، وہ مزدوری کر کے آئے، گھر میں کھانا نہیں بنا ہوا تھا، وہ آرام کرنے لگے، آنکھ لگنے تھی، جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو عشاء کے بعد بیدار ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ اس طرح سے اس نے کنٹینیو 2 روزہ رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے
कितनी परेशानी हुई होगी। 2-2 रोजा, हम एक रोजा रखते तो हैरान और परेशान हो जाते हैं। 2-2 रोजा सलमा इब्ने कैस ने रखा है। उसी वक्त वही इलाही का नुज़ूल होता है और उसकी जानिब से ये फरमान अदा होता है, ऐ मेरे महबूब अब अपनी उम्मतियों से फरमा दीजिए, खाने पीने का जो मामला मगरिब और इशा के दरमियान का मामला था, और सिर्फ मगरिब और इशा के दरमियान नहीं रहेगा, बल्कि गुरूब आफ्ताब से लेकर के तुलुए फज्र तक वो खा पी सकता है, अपनी बीवी से मिल भी सकता है। ये सारे मामला है। तो उनका हमारे और आपके ऊपर एहसान है, उसने एहसान किया है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि जो रोज़ा रमज़ान मुबारक के महीने का हमें और आपको मैसर हुआ है, इस रोज़ा को हद औकात हम रखने की कोशिश करें। ये और बात है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं या बीमारी की हालत में हमेशा रहते हैं, या फिर रमज़ान मुबारक में 1-2 रोज़े के मामले के साथ ऐसा हो गया कि वो बीमार हो गया। तो ऐसे लोगों के बारे में भी छूट है। अगर आप सफ़र की हालत में हैं या बीमारी की हालत में हैं तो शरीयत आपको इजाज़त देती है। फमन शहीदा मिनकुम शहर फलियसुम वमन कान मरिदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी के जान के ऊपर उसकी जान से ज्यादा बोझ नहीं डालता है, बल्कि शरीयत ने हमारे और आपके लिए आसानी फरमाई है। इसी वजह से परवरदिगार आलम ने मरीज हो या मुसाफिर इंसान हो, अगर वो मरीज की हालत में रोजा नहीं रख पाता है या फिर हालत सफर में हो, ज्यादा लंबा सफर होने की वजह से, सूबत परेशानी की वजह से अगर वो रोजा नहीं रख पाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है ऐसे लोगों के लिए कि जो रोजा उससे छूटा है उस रोजा की वो क़ज़ा बाद में अदा कर ले, तो उसके लिए ये हुक्म है। लेकिन अगर कोई इंसान जानबूझ करके रोजा छोड़ता है तो उसके बारे में क्या हुक्म है? फरमाया जो इंसान जानबूझ करके रोजा छोड़ता है उसके बारे में ये हुक्म है कि उसको कफ़ारा अदा करना होगा। कफ़ारा अदा करना होगा। और कफ़ारा है क्या? कफ़ारा ये है कि या तो 60 मिस्कीन को सुबह शाम भरपेट खाना खिलाना होगा या कंटिन्यू 60 रोजा रखना होगा। और 60 रोजा, एक रोजा तो हम जानबूझ के छोड़ दिए हैं, उसके एवज हमें 60 रोजा रखना पड़ रहा है। और वो भी 60 रोजा अगर नहीं रख पाए तो हमारे और आपके लिए ये है कि 60 मिस्कीन को सुबह शाम भरपेट आपको खाना खिलाना है, और ये भी हमारे ऊपर गिरा गुजरेगा। तो लिहाजा एक ऐलान, जो हजरात बाहर में कहीं कहीं खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि जगह की अगर किल्लत है तो दूसरी जमात का भी एहतमाम किया गया है। बराए मेहरबानी आप किनारा कशी इख्तियार कर लें, दूसरी जमात जब होगी तो दूसरी जमात में आप शामिल हो जाएंगे। जो लोग इधर उधर खड़े हैं इंतज़ार में, उनसे गुजारिश है कि दूसरी जमात का भी एहतमाम किया गया है, जगह की किल्लत है, आप हजरात किनारा कशी इख्तियार कर लें और दूसरी जमात में आप शामिल हो जाएंगे। आप घबराएं नहीं, आज इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि नमाज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1 बजे अदा की जाएगी। ये हुक्म हुआ है क्योंकि आज जुमा का दिन है और मंडी का भी मामला है, और 2:30 बजे हर हाल में उसे खाली करने का हुक्म दिया गया है। तो पहली जमात 1 बजे और दूसरी जमात 2 बजे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अदा की जाएगी। तो हमें और आपको अगर जानबूझ करके रोज़ा छोड़ते हैं तो हमें या तो 60 रोज़ा कंटिन्यू रखना होगा या 60 मिस्कीन को सुबह शाम भरपेट खाना खिलाना होगा। एक सहाबी रसूल रोज़ा की हालत में दिल में अपनी ज़ौजा मोहतरमा से मुबाशरत कर लिए। मुबाशरत करने के बाद बारगाह रसालत में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, हमने अपने जानों पर जुल्म किया है, अलग या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया या रसूल अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आखिर तुमने क्या किया है? फरमाते या रसूल अल्लाह, आज मैंने अपनी ज़ौजा से मैंने मुबाशरत कर ली है, उससे मिल लिया है, आज मेरा रोज़ा छूट गया है, इसी वजह से मैंने कहा मैं हलाक हो गया या रसूल अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुमने ऐसा कर लिया है तो ऐसा करो कि कंटिन्यू 60 रोज़ा रखो, उस रोज़े का कफ़ारा हो जाएगा। उस सहाबी रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह, एक रोज़ा तो मुझसे रहा
اور کنٹینیو آپ 60 روزہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا یا رسول اللہ، میں 60 روزہ نہیں رکھ سکتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم 60 روزہ نہیں رکھ پاؤ گے تو سنو، پھر 60 مسکین کو صبح شام بھر پیٹ کھانا کھلاؤ، یا اس کی رقم ادا کر دو یا اس کے اناج ادا کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کے لائق بھی میں نہیں ہوں، میں غریب ہوں، میرے پاس 60 مسکین کو کھانا کھلانے کی وسعت نہیں ہے، یا رسول اللہ یہ بھی ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ حضور علیہ السلام نے اس صحابی رسول سے فرمایا اب آپ تشریف رکھیے۔ وہ تشریف رکھتے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک چوگئی لیے ہوئے جس میں کھجوریں تھی، وہ لے کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ اسے آپ قبول فرما لیجئے، میرے طرف سے یہ تحفہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس تحفے کو قبول فرمایا ہے، اور قبول فرمانے کے بعد اس صحابی رسول کو جس نے روزہ ترک کیا تھا اس کو بلایا ہے، اور بلانے کے بعد کہا ہے سنو، اگر 60 مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی تمہارے اندر وسعت نہیں ہے تو یہ کھجور لو، اور مکہ کی سرزمین پر، مدینے کی سرزمین پر، مدینے کی گلیوں میں جتنے بھی مساکین اور فقراء ہیں ان لوگوں میں اس کھجور کو تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں، قسم ہے اس پاک پروردگار عالم کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مدینے کی گلیوں میں مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی مجھے نظر آتا ہی نہیں ہے۔ جب اتنا کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو یہ جو کھجور کی ٹوکری ہے اسے لو، تم ہی کھا لینا، اپنے بال بچوں میں کھلا دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کو شریعت مطہرہ پر اختیار تھا، لیکن ہمیں اور آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اگر ہمیں اور آپ سے روزہ ترک ہوتا ہے تو ہر حال میں ہمیں اور آپ کو روزہ کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ لہٰذا اگر پروردگار عالم نے اتنا بابرکت مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے تو اس مہینے کی قدر کرے، جو بھی روزہ ہے اس کو رکھنے کی کوشش کرے، اس مہینے کا ادب و احترام کرے، کیونکہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے۔ بہت سارے صحابی رسول ایسے ہیں جو اس مہینے کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے، اور جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو ایسے ایسے صحابہ بھی آپ کو ملیں گے جس نے صرف رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت اور ریاضت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ دو شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اور حضور علیہ السلام کے دستے حق پرست پر اس نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، اسلام قبول کیا۔ ہم میں بھی بہت سارے لوگ ہیں اہل ایمان ہیں، لیکن ہم لوگوں میں عمل ایک دوسرے کا الگ الگ ہے۔ کوئی عمل کے معاملے میں ہم سے اچھا ہے تو کوئی عمل کے معاملے میں ہم سے نیچا ہے۔ کسی سے ہم سبقت لے جاتے ہیں تو کسی سے عمل کے معاملے میں ہم پیچھے ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو جو دو شخص اسلام حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس میں ایک صحابی رسول دوسرے صحابی رسول کے معاملے میں بہت ہی دانش مند ہے، نیکی کے معاملے میں ہر وقت ان سے پیش آگے رہتے تھے۔ تو وہ صحابی رسول غزوہ میں ایک شریک ہوئے، اور شریک ہونے کے بعد اسی جہاد میں آپ شہید ہو گئے۔ صحابی رسول جو نیکی کے معاملے میں سبقت لے جاتے تھے دوسرے صحابی رسول کے مقابلے میں، غزوہ میں شہید ہو گئے، لیکن اس کے بعد جو دوسرے صحابی رسول تھے جس نے دوسرے نے اسلام قبول کیا تھا وہ نیکی کے معاملے میں اس سے کم تھے، لیکن اس کا انتقال اسی وقت نہیں ہوا، 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے وہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں نے یہ دیکھا کہ جنت کے دروازے پر میں کھڑا ہوں، اور وہ دونوں صحابی جو اسلام قبول کیا تھا اور اس کے بعد ایک شہید ہو گئے جو نیکی میں سب سے آگے تھے، اور دوسرا جو 1 سال کے بعد شہید ہوئے، وہ دونوں دروازے پر کھڑے ہیں۔ جنت سے ایک فرشتہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد دوسرے والے کو جو 1 سال کے بعد انتقال ہوا ان سے کہا کہ آپ چلیے جنت میں پہلے داخل ہو جائیے۔ سبحان اللہ، آپ پہلے داخل ہو جائیے، نیکی کے معاملے میں پہلے والے سے کم ہیں، اور آپ کو شہید کا بھی درجہ ملا ہے، لیکن ان سے نہیں، فرشتے جنت سے آنے کے بعد اس دروازے سے اس کو کہہ رہے ہیں جو 1 سال کے بعد انتقال ہوئے، ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ چلیے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
پھر تھوڑی دیر کے بعد ان سے کہا جو نیکی کے معاملے میں آگے تھے اور شہید ہوئے کہ آپ بھی اندر چلیے. اور حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ آپ جائیے، ابھی آپ کو جنت میں آنے کا وقت نہیں. حضرت طلحہ جب آئے، نیند سے بیدار ہوئے تو لوگوں کے درمیان جب آئے تو لوگوں نے یہ باتیں کی کہ ایک عجیب خواب میں نے دیکھا ہے. وہ خواب یہ تھا کہ دو انسان اسلام قبول کیے سرکار کے ہاتھ پر. اسلام قبول کرنے کے بعد ایک نیکی کے معاملے میں اعلیٰ تھا، دوسرا اس کے بنسبت ادنا تھا. لیکن میں نے خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے پر وہ دونوں ہے، میں بھی ہوں. لیکن نیکی کے معاملے میں جو ادنا تھا اس کو جنت سے جو فرشتے آئے تھے پہلے اندر لے گئے، اور جو نیکی کے معاملے میں آگے تھے اس کو بعد میں لے گئے. رفتہ رفتہ یہ باتیں سرکار دو عالم کے پاس پہنچ جاتی ہے. جب حضور علیہ السلام کے پاس بات پہنچی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے طلحہ تم تعجب کر رہے ہو کہ آخر ایسا معاملہ کیوں ہوا؟ وہ تو شہید بھی ہوا ہے، اس کا عمل اس کے مناسبت سے اور زیادہ تھا. تو پہلے فرشتے اس کو جنت میں لے جاتے، لیکن اس کو نہیں بلکہ اس کو لے گئے جو 1 سال کے بعد انتقال ہوا. تم اس شخص پن میں ہو اور سوچ رہے ہو کہ آخر یہ معاملہ کیسے ہوا. تو سنو، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس کے 1 سال کے بعد یہ صحابی رسول انتقال ہوئے تھے؟ اور انتقال جو ہوا تو اس سے پہلے اسے رمضان مبارک جیسا پوتر اور پاک مہینہ ملا تھا، اور اس مہینے کا اس نے ادب و احترام کیا ہے. اس مہینے کا اس نے روزہ رکھا تھا. اس مہینے میں جو شب قدر ہے اس میں عبادت و ریاضت کی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے رب کی رضا حاصل کر لیا ہے. تو رمضان مبارک کے مقدس مہینے کی یہ برکت ہے جس مہینے کو پا کر کے اس نے رب کی رضا حاصل کی ہے، اور اس صحابی رسول سے پہلے جنت میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ایک مہینہ بھی یہ مہینہ مبارک مہینہ رمضان مبارک کا جو ہمیں میسر ہوا ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اس کا روزہ رکھنا چاہیے. کیونکہ بہت سارے ہم میں سے رہنے والے لوگ ایسے بھی ہیں جو پچھلے سال رمضان مبارک کے مہینہ میں تھے اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ ان کو حاصل نہیں ہوا. ممکن ہے کہ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ رمضان مبارک کے مہینہ میں ہیں، لیکن آئندہ سال کا جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے وہ ہمیں میسر نہ ہو. اسی لیے تو اسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں ایک تو یہ کہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے لیے الوداعیہ جمعہ یا الوداعیہ یہ ماہ مبارک اس لیے ہے کہ اب یہ اختتام پذیر ہونے والا ہے. ممکن ہو کہ اس کے بعد جو رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا وہ مہینہ مجھے میسر نہیں ہوگا. تو بارگاہ خداوندی میں عریضہ پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے اور آپ لوگوں کی جانب سے بھی کہ اے پروردگار عالم، جس طرح سے تو نے مجھے رمضان مبارک کے مہینہ سے اس سال مجھے سرفراز فرمایا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم لوگوں کو آئندہ سال کے رمضان مبارک کا مہینہ سے بھی ہمیں سرفراز فرمایا ہے. اور یہ مہینہ بہت ساری اہمیتوں کا حامل ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں پروردگار عالم نے قرآن مقدس کا نزول فرمایا. سبحان اللہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں پروردگار عالم نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے. اور جس رات میں قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے وہ رات شب قدر ہے. سبحان اللہ. شب قدر والی رات ہے. وہ رات تمام راتوں میں ممتاز ہو گئی ہے. اس رات کی عظمت و رفعت کے پروردگار عالم نے اس قدر بیان فرمایا ہے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. بے شک ہم نے اسی رات میں قرآن مقدس کو نازل کیا ہے. اور تم کیا جانو گے کہ شب قدر کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور خصوصی طور پر حضرت جبرائیل بھی تشریف لاتے ہیں اور پروردگار عالم کی طرف سے سلام کی لے کر کے آتے ہیں. اور طلوع فجر تک غروب آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ فرشتے ہمارے اور آپ کے لیے سلامتی بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں. انا انزلنا فی لیلۃ القدر. یہ رات کو عظمت کیوں کر ملی؟ ایک تو یہ کہ اس رات کو عظمت اس لیے ملی کہ قرآن میں نزول ہوا ہے. اس سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس رات کو عظمت کیوں ملی ہے. اور اس سورہ
قدر کی جو شان نزول ہے وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر تھے۔ صحابی رسول نے قوم بنی اسرائیل یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کا ذکر فرمایا۔ جب ان کے امتیوں کا ذکر ہوا یا دیگر انبیاء کرام جو پہلے انبیاء کرام ہیں ان کے امتیوں کا جب ذکر ہوا تو ذکر یہ ہوا کہ اگلے جتنی بھی امتی تھی ان کا